کامیاب زندگی کے کچھ نسخے۔ لوگ اور ان کی پریشانیاں۔ اپنی دعوتی زندگی میں مجھے ایک تجربہ اکثر لوگوں کے حوالے سے پیش آیا ہے، وہ یہ کہ لوگ اپنی ذاتی زندگی میں اکثر پریشانیوں اور مسائل کا شکار رہتے ہیں اور ان سے نمٹنے کا درست طریقہ نہیں جانتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مسلسل ذہنی اضطراب، ٹینشن، اسٹریس وغیرہ کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ذہنی اور نفسیاتی رویے برسا برس میں جسمانی امراض میں بدل جاتے ہیں، جس سے جسمانی تکلیف کے ساتھ مالی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ذہنی پریشانی کے ساتھ انسان کے مزاج میں چڑچڑاپن اور تلخی آ جاتی ہے، جس کے بعد باہمی تعلقات اور رشتوں میں بھی اکثر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مسائل اور پریشانیوں کا سامنا جب درست طریقے سے نہیں کیا جاتا تو مزید مسائل پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ محض ہمارے ارد گرد کے انسانوں کا نہیں بلکہ انڈسٹریل اور انفارمیشن ایج کے انسان کا ایک عالمی مسئلہ ہے۔ چنانچہ اس معاملے کی اہمیت اور وسعت کی بنا پر ان گنت لوگوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے اور ان رویوں کی نشاندہی کی ہے جن کو اپنا کر جدید انسان مسائل کے گرداب سے نکل سکتا ہے۔ میں اس پورے کام کو دو حصوں میں دیکھتا ہوں، ایک کرائسس مینجمنٹ جس میں بحرانی صورتحال سے نکلنے یا کم از کم اس کا بہتر انداز میں مقابلہ کرنے کو زیر بحث لایا جاتا ہے، جبکہ دوسرا سیلف مینجمنٹ ہے جس میں عام روزمرہ زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ میں ان دونوں حوالوں سے ایک کورس مرتب کر کے اپنے قریبی رفقا کی تربیت کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن قارئین کے لیے بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ مفید چیزیں آج کی اس ملاقات میں زیر بحث لاؤں گا، جن کے ذریعے سے وہ مذکورہ بلا مسائل سے بہتر انداز میں نبرد آزما ہو سکیں گے۔ ہمارے ہاں کے کچھ اضافی مسائل۔ ہمارے ہاں نہ صرف جدید صنعتی اور اب انفارمیشن دور سے وابستہ سارے مسائل موجود ہیں، بلکہ بدقسمتی سے اس پر مزید کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو صورتحال کو گھمبیر سے گھمبیر تر بناتی چلی جا رہی ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں غربت و جہالت بہت عام ہے، چنانچہ اس حوالے سے پیدا ہونے والے تمام مسائل پوری قوت سے یہاں موجود ہیں۔ غربت لوگوں کے مسائل کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے اور جہالت انہیں ان کے مسائل کو حل نہیں کرنے دیتی۔ مثلا میں نے پیچھے مغرب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہاں مسائل کے حل اور زندگی کو بہتر بنانے کے موضوع پر بے انتہا کام ہوا ہے، مگر جہالت اور مطالعے کی عادت نہ ہونے کی بنا پر ہمارے لوگ اس بے مثال لٹریچر سے استفادہ کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم و تربیت کے کم و بیش تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں یا پھر اپنا کام درست طور پر نہیں کر رہے۔ مثلا قدیم خاندانی اور کمیونٹی نظام میں بزرگ بچوں اور نوجوانوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، مگر اب یہ نظام شکست و ریخت کا شکار ہو رہا ہے۔ اساتذہ کا رول صرف تعلیم دینے تک محدود ہو گیا ہے۔ علماء کی دلچسپی سیاست اور فرقہ واریت وغیرہ سے ہے۔ یہی حال دانشوروں کا ہے کہ سیاست کے سوا انہیں کوئی مسئلہ اہم نہیں لگتا۔ فرد کی زندگی اور اس کے مسائل کی انہیں سمجھ ہے اور نہ یہ ان کی دلچسپی کے موضوع ہیں۔ میڈیا بدقسمتی سے ایسی چیزوں کو اپنا موضوع نہیں بناتا۔ اپنی اصل کے اعتبار سے میڈیا تعلیم و تربیت کا ادارہ ہے بھی نہیں، یہ انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ کا ادارہ ہے۔ ہمارے ہاں البتہ یہ سانحہ مزید ہے کہ کئی اعتبار سے میڈیا مزید مسائل اور پریشانیاں پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ خاص طور پر نیوز میڈیا سنسنی، خوف اور ٹینشن پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ اسی طرح میڈیا پر سطحی اور بعض اوقات بیہودہ انٹرٹینمنٹ کی بھرمار لوگوں کے لیے اتنا وقت ہی نہیں چھوڑتی کہ وہ مطالعے کے لیے کچھ فرصت نکال سکیں۔ ایک وضاحت، میری تمہید کچھ لمبی ہو گئی، مگر بہرحال یہ وہ صورتحال ہے جس میں ایک طرف مجھے اپنے اصل مقصد یعنی قرآن و سنت پر مبنی اصل دین کی دعوت اور توحید و آخرت کی منادی کا کام کرنا ہوتا ہے، تو دوسری طرف انفرادی طور پر لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس پس منظر میں آج کی ملاقات میں اسی حوالے سے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں قارئین کے سامنے رکھوں گا جن سے ان کی زندگی میں بہت کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ نیز پریشانیوں اور مسائل کے انبار میں دبے لوگ
ان کو اپنا کر کافی حد تک راحت محسوس کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر سی تحریر میں زیادہ تفصیل کا امکان نہیں، اس لیے اختصار کے ساتھ کچھ اصولی باتیں پیش خدمت ہیں۔ تاہم یہ خیال کرنا درست نہ ہوگا کہ میں کچھ چٹکلے بیان کر رہا ہوں۔ زندگی کی گتھیاں درد سر کی طرح نہیں ہوتی کہ ایسپرین کی 2 گولیاں کھا کر ختم ہو جائیں۔ نہ یہ کپڑے پر لگا داغ کا دھبا ہوتی ہیں کہ صابن سے نہ دھلا تو کسی خاص کیمیکل سے صاف کر لیا۔ ان کے حل کے لیے انداز فکر کو بدلنا پڑتا ہے، کچھ سنجیدہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، معاملات کو کچھ مختلف انداز سے دیکھنا ہوتا ہے۔ گرچہ کچھ ابتدائی اصولی نکات کے بعد میں بعض آسان اور عملی چیزیں بھی بیان کروں گا جو ٹوٹکوں کی طرح ہی زندگی کے بہت سے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن ابتدا کچھ اصولی مباحث سے ہوگی تاکہ شخصیت میں مستقل طور پر تبدیلی کی اساسات واضح ہو جائیں۔ اب آئیے ان ابتدائی اصولوں کو دیکھتے ہیں۔ اپنی قوت کو استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ان صلاحیتوں میں سے بیشتر وہ ہیں جو انتہائی غیر معمولی ہونے کے باوجود ابتدا سے انتہا تک اپنا کام خود کرتی ہیں۔ مثلا انسان کے اندر ایک انتہائی غیر معمولی نظام یہ ہے کہ وہ خارج میں موجود نباتات اور حیوانات کو اپنی غذا بنا کر اسے توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ سسٹم اتنا غیر معمولی اور پیچیدہ ہے کہ اس کی تفصیلات پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اس سسٹم میں پیدا ہونے والی معمولی سی خرابی بھی انسانی زندگی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ مگر اس سسٹم کی خصوصیت یہ ہے کہ بھوک لگانے والے کیمیکلز، غذا کو چبانے والے دانتوں، سنبھالنے والے ہونٹوں، لذت لینے والی زبان اور نگلنے والے گلے سے لے کر غذا کے جزوے بدن بننے اور فضلات کے اخراج تک کا نظام تمام تر آٹومیٹک مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ انسان کا اس میں بس رسمی سا حصہ ہوتا ہے۔ یہی جسم انسانی میں موجود دیگر ان گنت نظاموں کا معاملہ ہے۔ ان تمام جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی غیر معمولی نفسیاتی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے جو بڑے بڑے معجزات دکھا سکتی ہے۔ مگر اس نفسیاتی صلاحیت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جسمانی صلاحیت کی طرح آٹومیٹک کام نہیں کرتی، بلکہ یہ انسان کے اپنے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس صلاحیت کو کتنا دریافت اور استعمال کرتا ہے۔ یہی نفسیاتی صلاحیت انسان کا ترہ امتیاز ہے، یہی اسے دیگر مخلوقات سے منفرد بناتی ہے، وگرنہ جسمانی نظام وغیرہ جیسی صلاحیتیں تو حیوانات کو بھی دی گئی ہیں، مگر بدقسمتی سے لوگ اپنی اسی اصل قوت کو استعمال کرنا تو کجا دریافت بھی نہیں کر پاتے۔ قسمت و حالات اور ماحول و تربیت انہیں جو بنا دیں وہ بن جاتے ہیں۔ خارج کی دنیا جس طرح چاہے انہیں ڈھال دیتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں اور کبھی اس اندرونی قوت کو دریافت ہی نہیں کرتے جسے استعمال کر کے وہ نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتے ہیں بلکہ دیگر لوگوں کو بھی بے انتہا نفع پہنچا سکتے ہیں۔ انسان کی یہ نفسیاتی قوت کئی پہلو رکھتی ہے۔ اس کی ذہانت، یادداشت، تخیل، تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت وغیرہ اس کے اہم پہلو ہیں، مگر اس کا سب سے اہم پہلو انسان کی قوت ارادی، عزم اور حوصلہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے انسان ایک دفعہ دریافت کر لے تو پھر اس کے بعد وہ زندگی کے ہر مسئلے کو کسی نہ کسی طور حل کر لیتا ہے یا اس کی شدت کو کم کر سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ زندگی کی ہر نعمت اور بھلائی کو اپنی زندگی میں لا سکتا ہے۔ مگر اکثر لوگ اس قوت ارادی کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ مایوسی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو بھی سانحہ پیش آ جائے، جو بھی واقعہ رونما ہو جائے، وہ اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ زندگی کا سیل رواں انہیں جس سمت میں لے جائے وہ خاموشی سے ہاتھ پاؤں مارے بغیر اس کے ساتھ ساتھ بہے چلے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک ایسا ڈرامہ ہوتی ہے جس میں ان کا کام خارج کے حالات اور دوسرے کے لکھے ہوئے اسکرپٹ پر اداکاری کرنا ہوتا ہے، جبکہ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حیثیت نباتات اور حیوانات کی ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کی کہانی خود تخلیق اور تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ زندگی کے ڈرامے کا اداکار نہیں، ہدایت کار ہے۔ چنانچہ اس پس منظر میں یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قوت ارادی اور عزم کو استعمال کرتے ہوئے اسے بہتر بنانے کا عزم کریں۔ یہ طے کریں کہ آپ کی زندگی کا فیصلہ خارج کے حالات نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی زندگی کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔
آپ اپنے حالات و معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس راہ میں یقیناً مشکلات پیش آئیں گی، بار بار ناکامی ہوگی، مگر آپ مسائل کی دیوار پر اپنے آہنی عزم کے ہتھوڑے برساتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ دیوار مکمل طور پر ڈھہ جائے۔ مختصر یہ کہ قوت ارادی، عزم اور پچھلی ناکامی کو بھول کر بار بار کوشش کرنے کا فیصلہ وہ بنیادی کلید ہے جو آپ کے ہر مسئلے کو آخرکار حل کر دے گی۔ اس یقین کے ساتھ اٹھیے کہ آپ مجبور نہیں، بلکہ وہ خود مختار انسان ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ اس روح کی وجہ سے آپ میں وہ خدائی فیضان موجود ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ واٹ از یور مشن؟ خود کو بدلنے کے عزم کے بعد کامیابی اور خوشی کا راستہ ایک اور موڑ سے گزرتا ہے۔ یہ موڑ اگر آپ نے نہیں مڑا تو پھر زندگی بھر کبھی آپ سچی خوشی نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ موڑ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ زندگی میں تمہارا مقصد ہے کیا؟ قوت ارادی کو بھول کر جینے کی طرح لوگ اس بات سے بھی واقف نہیں کہ زندگی کا مقصد اور مشن کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ آپ کی خوشیوں اور کامیابی کا ضامن ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا تو پھر در حقیقت آپ اس چیز سے واقف ہی نہیں کہ سچی خوشی اور حقیقی کامیابی کیا ہوتی ہے۔ نئے فیشن کے کپڑے خرید لینا، اپنی پسند کا کھانا بنا لینا، اپنے ذوق کا مکان بنا لینا وغیرہ بظاہر کامیابی اور خوشی کی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت سطحی چیزیں ہیں۔ ان کا سچی خوشی اور حقیقی کامیابی سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا المیہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ انہیں حاصل کرتے ہیں یا آپ کی نگاہوں میں بے وقت ہو جاتی ہیں، اب آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کی کشش زائل ہونے کے بعد ایسی کسی اگلی نئی مگر ویسی ہی سطحی چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ یہ سراب کے پیچھے بھاگنے جیسا ہے۔ ساری زندگی آپ بھاگتے رہیں گے مگر سچی خوشی اور اطمینان آپ کو کبھی نہیں ملے گا، بلکہ ان چیزوں کے لیے کی جانے والی جد و جہد اور پیش آنے والی پریشانیاں وغیرہ آپ کے ہر رنگ میں بھنگ گھولتی رہیں گی۔ اس کے برعکس جیسے ہی آپ زندگی کی مقصدیت اور مشن کو متعین کریں گے تو آپ کی زندگی بالکل صحیح ڈگر پر آ جائے گی۔ آپ اپنی خوشی اور اطمینان کا ایک ایسا پیمانہ بنا لیں گے جسے نہ صرف حاصل کرنا آپ کے لیے ممکن ہے، بلکہ جو کچھ آپ حاصل کریں گے اس سے آپ کبھی بور نہیں ہوں گے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بن جائے گا۔ حالات کی سختیاں، زندگی کے موسموں کی تپش، گردش زمانہ کی ہر پریشانی اور محرومی آپ پر غیر مؤثر ہو جائے گی۔ یہ مقصد اور مشن ہر فرد اس کے حالات، اس کے ذوق وغیرہ کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک عام گھریلو خاتون سے لے کر ایک حوصلہ مند نوجوان اور ایک بزرگ سے لے کر ایک ادارے کے سربراہ کے لیے یہ مشن ایک ایسی شکل میں سامنے آ سکتا ہے جو اس کے اپنے حالات کے اعتبار سے ہو۔ مثلاً ایک گھریلو خاتون کے لیے یہ مشن اپنے خاندان کی بہترین تربیت، گھر میں خوشگوار ماحول کی فراہمی اور بچوں کو تعلیم یافتہ اور مہذب بنانا ہو سکتا ہے، جبکہ ایک کاروباری شخص کے لیے یہ مشن اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی حلال روزگار کی فراہمی اور ساتھ میں نصرت دین کے لیے مال کی فراہمی ہو سکتا ہے۔ مشن خواہ کچھ بھی ہو، اہم بات یہ ہے کہ مشن کی اساس اخلاقی ہونی چاہیے۔ مندرجہ بالا مثالوں سے یہ ظاہر ہے کہ مشن میں مادی عناصر ہو سکتے ہیں، یعنی مال کا حصول یا اولاد کی اعلیٰ تعلیم، لیکن ضروری ہے کہ اس کی اساس میں اعلیٰ اخلاقی اصول شامل ہوں۔ تنہا مادی مشن انسان کو سچی خوشی نہیں دے سکتا۔ مثلاً ایک شخص کا مشن اگر یہ ہے کہ وہ اپنے لیے عالی شان گھر بنائے تو عین کامیابی کے کنارے پہنچ کر اسے معلوم ہوگا کہ جلد یا بدیر یہ کامیابی اس سے چھننے والی ہے۔ یہ کامیابی اس کے لیے اپنی کشش کھو چکی ہے، یا پھر اس کامیابی کے پیچھے وہ ظلم اور حرام کا راستہ اختیار کر چکا ہے۔ صورت کچھ بھی ہو، انسان سچی خوشی اور سکون سے محروم ہو جائے گا، جبکہ اخلاقی اساسات پر مبنی مشن میں انسان ہمیشہ ذہنی سکون حاصل کرتا ہے۔ اگر مشن کے مادی پہلو میں اسے ناکامی ہو بھی جائے تب بھی یہ احساس بڑی نعمت ہوتا ہے کہ اس کے نصب العین کا اخلاقی پہلو بہرحال کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ مشن کے دو پہلو۔ مشن کے اعتبار سے ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ اس کے دو پہلو ہونے چاہیے۔ ایک یہ کہ آپ کو زندگی میں کیا بننا ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے اس کی کچھ مثالیں تو اوپر بیان ہو چکی ہیں۔ اب کیا بننا ہے کا مطلب سمجھ لیں۔ کیا بننے کا مطلب وہ نہیں جو بچے اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں پائلٹ یا ڈاکٹر بننا ہے۔
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے بارے میں یہ طے کرتے ہیں کہ اسے کس رخ پر ڈھالنا ہے، کون سی اعلیٰ انسانی اور اخلاقی صفات، تہذیبی اور دینی رویے خود میں پیدا کرنے ہیں۔ مشن کا یہ وہ حصہ ہے جو خارج میں کیا کرنے والے حصے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ مشن کا یہ وہ حصہ ہے جو خارج میں کیا کرنے والے حصے سے کہیں زیادہ مشکل ہے، لیکن اس کے نتیجے میں انسان حقیقی مسرت اور شادمانی سے روشناس ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ ایسا بن جاتا ہے جیسا کہ اس نے چاہا، نہ کہ جیسا اس کے حالات اور ماحول نے سے بنا دیا۔ اس کو مزید کچھ مثالوں سے سمجھیے۔ فرض کیجئے آپ میری یہ تحریر پڑھنے کے بعد قوت ارادی کو استعمال کر کے زندگی بدلنے کا عزم کرتے ہیں۔ زندگی کا مشن متعین کرتے وقت آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں ماضی کے حالات اور تربیت کی بنا پر بعض انتہائی ناگوار صفات در آئی ہیں، جیسے بے وجہ، بے انتہا اور بار بار غصہ ہونا، یا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بلا وجہ بہت بولتے ہیں اور اس کی بنا پر آپ کو بارہا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کو اس عادت کو اپنی شخصیت سے کھرچ کر پھینک دینا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہر وہ ممکن طریقہ اختیار کرنا ہوگا جس سے یہ عادت خود سے دور ہو جائے۔ اپنی غلطیوں اور دوسرے لوگوں کے تجربے سے سیکھنا ہوگا، مطالعے، صالحین اور حکماء کی مدد سے اصلاح کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اس عمل میں بار بار غلطی کے باوجود آپ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر کامیابی اپنی نگاہوں میں آپ کا وقار اور دوسروں کی نظروں میں آپ کی وقت بڑھا دے گی۔ مادی نفع و نقصان کی بجائے آپ کی ساری توجہ اس مقصد میں کامیابی اور ناکامی کے گرد مرتکز ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ خوشی اور اطمینان بتدریج آپ کا احاطہ کر لیں گے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دوسرے لوگوں میں بعض اعلیٰ خصلتیں موجود ہیں جو آپ میں نہیں ہیں، جس کے بعد آپ میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ خود میں ان چیزوں کو پیدا کریں۔ چنانچہ اس کے لیے آپ جد و جہد شروع کر دیتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ آپ کے اندر آہستہ آہستہ یہ خوبیاں پیدا ہونے لگیں گی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہمیشہ خود کو بہتر بنانے کی اسپرٹ زندہ رہنی چاہیے، کبھی ناکامی سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ مختصر یہ کہ خود کو بہتر بنانے کو اپنی زندگی کا مشن بنائیے۔ یہ مشن آپ کو سکون اور خوشی کا ایسا سرمایہ دے گا جو کوئی اور چیز کبھی نہیں دے سکتی۔ اسی طرح یہ زندگی اور اس کے مسائل کے بارے میں بھی آپ کا نقطہ نظر بدل جائے گا۔ تاہم چونکہ مسائل زندگی کا حصہ ہیں، اس لیے ان سے نمٹنے کے کچھ طریقے بھی مجھے زیر بحث لانے ہیں۔ اسی طرح مشن کے تعین کے بعد زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا بھی ایک کام ہے۔ ان دونوں امور پر انشاءاللہ اگلے 1-2 ماہ میں کسی بھی وقت گفتگو ہوگی۔